الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان اور شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی نماز باجماعت سب سے پہلے مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو ہم سے زیادہ صحت مند، ہم سے زیادہ ہوشیار، ہم سے زیادہ سمجھدار، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق نہیں عطا فرمائی. جو بھی انسان نیکی کی کوئی نیت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو یہ صرف محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. اور انسان دنیا میں آیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں، رہنمائی ہے، اور جو ان کے احکامات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انس و جن کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے. اب عبادات صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں، بلکہ اس سے دنیا سے ریلیٹڈ ہر چیز، ہر عمل جو آج ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ کاروباری زندگی سے تعلق رکھتے ہوں یا چاہے وہ ہماری وراثت سے تعلق رکھتے ہوں، گھریلو مسائل سے تعلق رکھتے ہوں، یا ہمارے خاندانی نظام سے تعلق رکھتے ہوں، جس میدان میں، جس یونیورسٹی ہے، کالج ہے، دیگر ہمارے رفاہی اور سرکاری ادارے ہیں، جہاں جو مختلف ادارے ہیں، وہاں پر ہم شریعت کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق اس کو لاگو کریں، اس کے مطابق اس کو جو ہے اس ادارے کو، اس شعبے کو، اس نظام کو ہم لے کر آئیں. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ وہ مرکز سیرت ہیں، انہی سے ہمیں انہی کی سیرت سے ہمیں ہر چیز حاصل کرنی ہے اور ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج تک نہیں، بلکہ تمام جتنے بھی زندگی کے شعبہ جات ہیں ان سب سے ریلیٹڈ ہیں، اور سب کی رہنمائی اور سب کی ہدایات وہ دے کر دنیا سے گئے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام موجود تھے. اس وقت یہ کہا تھا کہ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر لیا، جو دین میں لایا تھا اس کو میں نے مکمل کر دیا ہے اور اس کا حق ادا ہو گیا، مطلب کہ اس کو میں نے مکمل کر لیا. اور اب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس دین کو جو ہے غائبین تک پہنچانا ہے. بہرحال میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان اگر زندگی میں اچھے اعمال کرے گا تو وہی شخص کامیاب بھی ہے، کامران بھی ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دے دینا، لوگوں کو جھوٹ بول دینا، یہ اصل ہوشیاری ہے، سمجھداری ہے. آج یہ ہمارا رواج بن چکا ہے. آج کوئی اگر زیادہ جھوٹ اچھا بول سکتا ہے، زیادہ سمجھداری کے ساتھ وہ جو ہے کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کاروبار میں کامیاب ہے، بلکہ وہ خسارے میں ہے. اس کی دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، ساتھ میں آخرت بھی خراب ہو رہی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو یہ موت اور حیات کو جو پیدا کیا ہے وہ اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میں تمہیں جان سکوں کہ تم میں کون سب سے اچھے اعمال کرتا ہے. تو ہمیں اچھے اعمال کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے اور اچھے اعمال کو جو ہے اپنی زندگی میں لانا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں فلاح ہے. اور جو شخص سمجھتا ہے کہ میں اس سے ہٹ کر دیگر چیزوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ میرے خاندان کا رواج ہے، میرے معاشرے کا رواج ہے، میرے فلاں کا رواج ہے، لہٰذا میری ناک کٹے گی، میرا خاندان کیا بولے گا، اس بنیاد پر اگر آ کر آپ شریعت کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کو اپنائیں گے تو کامیابی نہیں، وہ ناکامی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کامیابی ہے. آج ہمارے شادی بیاہ دیکھ لیں، کتنے خرافات ہوتے ہیں،
اتنے زیادہ خرافات ہوتے ہیں، مجبور ہوتا ہے، حالانکہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، لیکن کیا ہے، مجبور ہوں بھائی۔ کیوں مجبور ہے؟ خاندان والے کیا کہیں گے، میرے بھائی کیا کہیں گے، میرے جو ہے دیگر دوست احباب کیا کہیں گے۔ نہیں بھائی، ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک شخص تھے، ان کا جنازہ تھا، تو ایک کسی ساتھی نے کہا کہ 40واں یا 10واں یہ کب ہوگا؟ تو وہاں پر وہ جو شخص تھا اس کا تعلق علماء سے تھا۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ علماء سے تعلق بنائیں گے تو یہ آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، اچھے راستے پر آپ زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ آج کل فتنوں کا دور ہے، بھٹکتا رہتا ہے انسان۔ تو اس شخص سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لو، جو شریعت کا حکم ہے وہ کریں گے، جو شریعت کا حکم ہے وہ میں نہیں کروں گا۔ کتنی اچھی بات ہوئی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یار یہ میرا دوست کیا کہے گا، میرا خاندان کیا کہے گا، نہیں، اور سب لوگ خاموش، کیونکہ اس نے جذبہ، ہمت کی، اور اس نے کہا کہ نہیں، میرا اپنے خاندان کے رسم و رواج کو نہیں اپناؤں گا، دنیا کے رسم و رواج کو نہیں اپناؤں گا، جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ کا جو حکم ہے میں اس کو اپناؤں گا۔ جب اس کو اپنائے گا تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اور جو شخص اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں کامیابی سمجھ لے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ جو چیزیں جتنی بھی ہے اعمال صالحہ، اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کا زندگی میں ماحول اچھا ہونا چاہیے۔ اس ماحول کو اچھا بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ کہ ہم علماء کی مجالس میں جائیں، ان سے تعلق بنائیں، ان سے تعلق اگر آپ کا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے، لیکن اگر ان سے تعلق خراب ہوگا تو بھٹک جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے استاد محترم، انہوں نے بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک کوئی شخص ملا تو اس نے دہریہ تھا، تو اس نے اس طرح کے مختلف سوالات کیے، لیکن سامنے والے نے جوابات ایسا دیا کہ وہ سمجھ گیا کہ اس شخص کا تعلق پیچھے مولوی سے ہے، لہٰذا ہم اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جس کا سب وہ نہیں تعلق ہوگا وہ جذبات میں آ کر کفری الفاظ بھی کہے گا اور برے اور اس سے مرعوب بھی ہوگا، بولے گا یار کتنا اچھا دین بیان کر رہا ہے، کیونکہ آج کل جو باتیں ہیں وہ اسی پر ریسرچ کر رہا ہے، اسی پر وہ رات دن محنت کر رہا ہے کہ کیسا نیا بیانیہ میں عوام کے سامنے لاؤں جو ان کے ذہنوں میں موجود ہے، جس چیز کو وہ چاہتے ہیں اسی کو اگلے دن ویڈیو میں آ کر بیان کرتے ہیں، اور ہم سنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ واہ واہ زندہ باد، یہ سب سے بڑا شیخ الحدیث بھی ہمارے لیے ہے، سب سے بڑا متقی بھی ہے، مولویوں نے تو دین مشکل بنا دیا، اسلام مشکل بنا دیا۔ یہ ہمارے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے یہ زبان پہ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ پیچھے سے ہمارا لنک علماء سے نہیں ہے۔ جب علماء سے لنک ہوگا تو انشاءاللہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ صحیح آپ کو جو راستہ ہے وہ آپ کو ملے گا۔ تو بس یہی درخواست ہے کہ اپنا تعلق بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں، علماء کی مجالس میں جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے بیانات سنیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ نیکی بھی کرنا آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔